اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا۔ بیٹا ہم لوگ بہت کچھ پڑھ چکے ہیں پہلے بھی، لیکن مجبوری یہ ہے کہ اس وقت ہم لوگ جو ہے نا وہ فزیکل کلاسز نہیں لے پا رہے، جس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں ہماری مس ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ تو بہرحال اس میں تھوڑا سا خیال یہ کرنا ہے کہ ہمیں جتنا بھی ٹائم ہے اس کو مل کر اچھی طرح ہم اس کو پڑھیں گے۔ جی حسین، احکام شرع اس کا پیج نمبر ہے 17۔ آپ چاہیں تو بک سے پڑھنے، چاہے سامنے دیکھ کے پڑھیں۔ حسین آواز آ رہی ہے؟ آپ نے بند کر دیا مائک؟ سر آپ نے ہم سے بولا تھا۔ اس سے محمد، جی جی بیٹا محمد علی سے۔ احکام شرع احکام شرع، ہم، اچھا سر یہ آیت پڑھیں۔ جی پڑھیں بیٹا۔ ایک کے لیے ایک قانون اور ایک راستہ معین کیا ہے۔ معین لکل جعلنا منکم شرعتا و منہاجا، ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک قانون اور ایک راستہ معین کیا ہے۔ آگے پڑھیں۔ احکام شرع یعنی شریعت کے احکام کی 5 قسمیں ہیں۔ وہ احکام کام شرع، جس کا احکام شرع کیا ہے؟ شرع کیا ہے؟ شرع کہتے ہیں بیسیکلی زندگی گزارنے کا طریقہ، زندگی گزارنے کا شرعی طریقہ، اسلامی طریقہ، اسے ہم احکام شرع کہتے ہیں۔ یہ 5 طرح کے ہوتے ہیں۔ کون کون سے پڑھیں؟ وہ کام جس کا کرنا ضروری ہو اور نہ کرنے پر گناہ ہو، مثلا واجب، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، علم حاصل کرنا۔ جی بیٹا واجب، دیکھیں واجب کام وہ کون سا ہوتا ہے؟ وہ کام ہے کہ 5 طرح کے احکامات ہیں۔ پہلا، سب سے پہلا ہے واجب۔ واجب وہ کام ہے کہ جس کا کرنا ضروری ہو اور نہ کرنے پر گناہ ہو، مثلا نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، علم حاصل کرنا، ٹھیک ہے؟ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب واجب ہے۔ روزہ رکھنا البتہ یہ کس پر واجب ہے کہ وہ کہ جو بالغ ہو چکا ہو، اس پر یہ سب چیزیں واجب ہیں۔ اور اگر وہ کام یہ نہیں کرے گا تو کیا ہوگا؟ اس کو گناہ ہوگا، اور اگر اس کے مقابلے میں وہ کرے گا تو اس کا جو ہے نا اس کو ثواب ملے گا۔ یعنی واجب وہ کام، علی اکبر منع کیا میں نے اسکرین ہاتھ لگانے کو۔ واجب وہ کام کہ جس کا کرنا ضروری ہو اور نہ کرنے پر گناہ ہو۔ مثال کے طور پر نماز پڑھنا، ہم نماز پڑھیں گے تو ہمیں ثواب ملے گا، اور نہیں پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ گناہ ہوگا۔ روزہ رکھنا، روزہ رکھیں گے تو ثواب ملے گا، اور نہیں رکھیں گے تو کیا ہوگا؟ گناہ ہوگا۔ علم حاصل کریں گے تو ہمیں ثواب ہوگا، نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ گناہ ہوگا۔ آگے بڑھے بیٹا۔ حرام وہ کام جس کا چھوڑنا ضروری ہو اور کرنے پر گناہ ہو، مثلا جھوٹ بولنا، گانا سننا، والدین سے بدسلوکی کرنا وغیرہ۔ جی پہلے دیکھیں، پہلے تھا واجب جس کا کرنا ضروری تھا اور نہ کرنے پر گناہ تھا۔ اب حرام اس کا بالکل الٹ ہے۔ اس کا حرام کیا ہے کہ جس کا نہ کرنا ضروری ہے، نہ کرنا ضروری ہے، وہ کام جس کا چھوڑنا ضروری ہے، اور اگر وہ کام کیا تو کیا ہوگا؟ گناہ ہوگا۔ مثال کے طور پر جھوٹ بولنا، آپ کو جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ بولنے کا موقع ہے آپ کو نہیں بولنا، کیونکہ یہ جھوٹ بولنا کیا ہے؟ گناہ ہے، آپ کو جھوٹ نہیں بولنا۔ گانا سننا، گانا نہیں سننا ہے، گانا سننا کیا ہے؟ حرام ہے، اگر آپ سنیں گے تو کیا ہوگا؟ گناہ ہوگا، اور اگر نہیں سنیں گے تو اس کا ثواب ہوگا۔ والدین سے بدسلوکی کرنا، یہ مثالیں ہیں، اس طرح بہت ساری ہم مثالیں اور مزید بھی دے سکتے ہیں۔ تو والدین سے بدسلوکی کرنا، اگر ہم والدین سے بدتمیزی سے بات کریں گے، بدسلوکی کریں گے ان کے ساتھ، تو یہ کیا ہے؟ یہ حرام ہے، اور اس کو چھوڑنا واجب ہے۔ اگر ہم چھوڑ دیں گے تو کیا ہوگا؟ ہمیں ثواب ہوگا،
और अगर नहीं छोड़ेंगे तो क्या होगा, गुनाह। हम उसको जो है ना अगर अंजाम देंगे तो क्या होगा, गुनाह, गुनाह होगा। जी बेटा आगे बढ़े। मुस्तहिब वो काम जिसको करने पर सवाब और ना करने पर कोई गुनाह नहीं। मसलन मुस्तहिब नमाज पढ़ना, नमाज मगरिब के बाद रोजा इफ्तार करना वगैरह। जी, वो काम जिसको हम करेंगे तो हमें सवाब मिलेगा और ना करें तो कोई गुनाह नहीं है। मुस्तहब कौन सा काम है, जो वाजिब के करीब है, वाजिब के करीब है। यानी इसका क्या मुराद है, इससे मुराद ये कि वो काम जिसको हम करेंगे तो सवाब होगा और अगर नहीं करेंगे तो कोई गुनाह नहीं है। जैसे वाजिब था ना, वाजिब अगर करेंगे तो सवाब होगा और अगर ना करेंगे तो गुनाह होगा। लेकिन मुस्तहब में क्या है, मुस्तहब वो काम है जिसको करने पर सवाब है और ना करने पर, और ना करने पर कोई गुनाह नहीं है। अब मिसाल के तौर पर मुस्तहब नमाजें पढ़ना, आपने देखा होगा कि जब मगरिब और इशा की नमाज होती है मस्जिद में तो उसमें नमाज के दरमियान गैप होता है और मौलाना साहब दो नमाज पढ़ होते हैं। अक्सर लोग, बहुत सारे लोग नमाजें पढ़ रहे होते हैं, वो जो बीच में नमाजें पढ़ रहे होते हैं वो मुस्तहब नमाज है। ठीक है, अगर वो पढ़ेंगे तो सवाब होगा, नहीं पढ़ेंगे तो कोई गुनाह नहीं है। इसी तरह नमाज मगरिब के बाद अफ्तार करना, अगर नमाज मगरिब से पहले अफ्तार कर लिया तो गुनाह नहीं है, लेकिन अगर बाद में किया तो उसका हमें सवाब हासिल होगा। जी आगे बढ़े बेटा। मकरूह वो काम जिसको ना करने पर सवाब और कर लेने पर कोई गुनाह नहीं। मसलन सिया लिबास में नमाज पढ़ना, गरम गरम खाना खाना। जी, अब ये काम ये हराम के करीब है। हराम में क्या था कि जिसका छोड़ना जो है ना जरूरी था और जिसका छोड़ना जरूरी जरूरी था, और अगर वो काम कर लेते हम तो क्या होता, क्या था वो, गुनाह था। ठीक है, लेकिन मकरू में क्या है कि जिस वो काम जिसको ना करने पर सवाब है। मिसाल के तौर पर आप सिया लिबास में नमाज पढ़ें, मुकम्मल आपका लिबास जो है ना वो काले कपड़े हैं, अय्याम अज़ा के अलावा अगर मुकम्मल काले कपड़े हैं उस पर नमाज पढ़ेंगे तो क्या है, मकरू है, नमाज हो जाएगी, गुनाह नहीं है। लेकिन अगर आपने इसको तर्क किया तो क्या है, इसका सवाब मिलेगा। और अगर आपने इसमें पढ़ लिया तो कोई गुनाह नहीं है। गरम गरम रोटी खाना, गरम गरम आपके सामने खाना आ गया, आपने उसको खाना शुरू कर दिया तो ये मकरू है लेकिन हराम नहीं है। मकरू है यानी इसका अगर कर लिया तो कोई गुनाह नहीं है, लेकिन अगर नहीं किया तो इसका सवाब होगा। आगे बढ़े। मुबाह वो ना करना बराबर है। मसलन खाना खाना, पानी पीना वगैरह। मुज्तहिदीन बस बेटा, अपनी किताब बस में बस बस बाज़ बस, औक़ात देखिए मुबाह क्या काम है, मुबाह क्या है, मुबाह वो काम है जिसका करना और ना करना दोनों बराबर है। मिसाल के तौर पर खाना खाना, पानी पीना, चलना फिरना। ठीक है, इसमें क्या है, ये सब सब काम क्या है, ये मुबाह है। मुबाह इन सारे कामों को क्या कहते हैं हम, मुबाह कहते हैं। तो इनको जो है ना वो अगर हम ये करें ना करें दोनों का बराबर है। अलबत्ता अगर हम इसी को मिसाल के तौर पर हम खाना खा रहे हैं, हम नियत कर लें कि हम खुदा की रजा की खातिर, खुदा की खुशनुदी हासिल करने की खातिर खाना खा रहे हैं, जब हम ये दुआ कर, ये जो है ना नियत कर लेंगे तो क्या होगा, अब हम अगर ये खाना खाएंगे तो हमें सवाब मिलेगा। अलबत्ता नॉर्मल हालात में इसको करना और ना करना दोनों जो है ना वो बराबर है, इसमें कोई फर्क नहीं है। सर हम माइक बंद कर लें। ये बंद कर लें। फैज अब्बास, फैज अब्बास माइक ऑन करें। अपना वो भी ऑन करें, कैमरा भी ऑन करें। फैज, फैज मौजूद नहीं है क्लास में।
फैज मौजूद नहीं है क्लास में? जी, इनकी एब्सेंट लगेगी। जी आर्यन क्या कह रहे हैं आप? सर आई रीड। जस्ट रेड आप पहले भी कर चुके हैं ना? सर मैं पढ़ूं? आप पहले ही पढ़ चुके हैं। बिलाल, बिलाल बेटा माइक ऑन करें। बिलाल माइक ऑन करें। बिलाल भी क्लास में मौजूद नहीं है। अच्छा जितने बच्चे ना सबने वीडियो जरा ऑन करें, सब वीडियोस ऑन कर लें। देखो कौन क्लास में और कौन क्लास में नहीं। सब वीडियोस ऑन करें अपने। जो वीडियो ऑन नहीं करेगा उसको क्लास से निकाल दूंगा। जी अस्करी, बिलाल, फैज, आप लोग क्लास में मौजूद नहीं है ना? ईसा, जुल्फ़िकार, अली रजा, मोहम्मद अली, आप लोगों का कैमरा ऑन नहीं है। कैमरा ऑन नहीं होगा तो आप क्लास से निकाल देंगे। अस्करी बेटा आप नहीं है ना क्लास में? बिलाल आप भी नहीं है? अस्करी फिर आपने कैमरा ऑन किया अपना। मोहम्मद अब्बास, सैयद अली रजा, आप नहीं थे ना क्लास में अभी? अस्करी आप क्लास में नहीं थे ना अभी? हाँ सर मैं था। नहीं क्लास में नहीं थे आप, कब से आपको ऑन करने को कहा था? आप माइक अपना ना कैमरा ऑन कर रहे थे। आप क्लास में मौजूद नहीं थे, सिर्फ आपने ये ऑन करके किसी को देके गए थे। आप नहीं थे ना क्लास में आप? आते हैं कैमरा ऑन करो। जो मैं बार बार कह रहा हूँ जिसका कैमरा ऑफ है मैं उसको निकाल रहा हूँ क्लास से, बिल्कुल लास्ट वार्निंग है। फातिर आप जा रहे हैं क्लास से। बिलाल माइक ऑन करें।
بلال مائک آن کریں. بلال رسپانس نہیں کرا, تھوڑا کلاس میں موجود نہیں. جی سر. جب سے کہہ رہا ہوں آپ سے, آپ آن کریں, کیوں نہیں آن کر رہے ہیں؟ سر آواز ہی نہیں آ رہی, ابھی بھی آئی آپ کی آواز. آواز سب کی, سب کو آ رہی ہے, آپ کو آواز نہیں آ رہی تھی. سر نیٹ سلو چل رہا ہے ہمارا. جی بیٹا پڑھیں بلال آپ. مائک آپ نے آف کر دیا؟ آن کریں مائک, آپ بند نہیں کرنا. کہاں سے پڑھے سر؟ آپ کو یہ نہیں پتا آپ کلاس میں موجود تھے کہ نہیں تھے؟ احتیاط واجب سے پڑھیں گے. بلال سارا ٹائم ضائع کر دیا آپ نے. جی سر. آپ پڑھ کیوں نہیں رہے؟ تو کہاں سے پڑھوں؟ کہاں سے پڑھوں؟ آواز. اب جب سے آپ کو بتا رہا ہوں آپ سن بھی نہیں رہے. کیمرے پہ مستقل انگوٹھا رکھا ہوا ہے. احتیاط واجب سے پڑھنا ہے. اچھا. اگر مجتہد عالم کسی مسئلے پر فتویٰ نہ دے اور احتیاط بتائے تو اسے احتیاط واجب کہتے ہیں. ایسے مسئلے میں مقلد کو اختیار ہے کہ چاہے تو اپنے مجتہد کے بتائے ہوئے احتیاط پر عمل کرے یا اس مسئلے میں کسی ایسے مجتہد سے رجوع کرے جو مجتہد عالم کے بعد ہو. اگر مجتہد سر کیا لکھا ہوا ہے؟ محل تعمیل یا اشکال کے الفاظ استعمال کرے تو مقلد کے لیے یہی معنی ہے. ٹھیک ہے بس رک جائیں. دیکھیں احتیاط واجب کیا ہے؟ اگر مجتہد عالم کسی مسئلے میں فتویٰ نہیں دیتا, بعض مجتہد میں یا تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو ہے نا اس کی تحقیقات مکمل نہیں ہوئی ہوتی یا اس کو مکمل جواب نہیں مل رہا ہوتا, تو وہ کہتا ہے کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ یہ کام کیا جائے. ایسے میں جو ہے نا وہ جب یہ کہتا ہے کہ احتیاط واجب یہ ہے تو ایسے میں مقلد کو اختیار ہوتا ہے. مقلد کون ہے؟ ہم ہیں. ٹھیک ہے, جو ہم جس کی تقلید کر رہے ہیں وہ مجتہد ہے, اور ہم کون ہیں؟ مقلد ہیں. جس کی ہم تقلید کر رہے ہوتے ہیں ہم جو تقلید کر رہے ہوتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ مقلد. جو تقلید کر رہا ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں مقلد. ایسے مسئلے میں مقلد کو اختیار ہے, یعنی ہمیں اختیار حاصل ہے کہ چاہے تو اپنے مجتہد کے بتائے ہوئے اختیار پر عمل کریں, احتیاط پر عمل کریں, کہ اگر مجتہد نے کہا کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ اس پر عمل کر لیا جائے, اگر ہم نے اس پر عمل کر لیا تو ہمارے لیے کافی ہے. یا اس کے علاوہ دوسرا مسئلہ بھی ہے, اگر احتیاط واجب ہے, نارمل مسائل میں نہیں لیکن احتیاط واجب جہاں پر مجتہد نے کہا ہے, یا اس مسئلے میں کسی ایسے مجتہد سے رجوع کرنا جو مجتہد عالم کے بعد ہو. یعنی عالم کون ہوتا ہے؟ عالم جو سب سے زیادہ جاننے والا مجتہد ہوتا ہے اسے ہم عالم کہتے ہیں. عالم کے بعد جو اس سے کم درجے کا علم رکھتا ہے اس کی طرف ہم رجوع کر سکتے ہیں. یعنی مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ آیت اللہ خامنائی عالم ہے, ٹھیک ہے, میں ان کی تقلید کرتا ہوں, لیکن انہوں نے ایک مسئلے میں کہا کہ یہ احتیاط واجب یہ ہے کہ یہ کام کیا جائے, اور اسی مسئلے میں آغا سستانی نے کہا نہیں اس میں جو ہے نا احتیاط واجب نہیں ہے بلکہ مکمل میرا فتویٰ یہ ہے, اور میں سمجھتا ہوں آیت اللہ خامنائی کے بعد آیت اللہ سستانی عالم ہے, تو اب میں آیت اللہ سستانی کی طرف رجوع کر سکتا ہوں. یا تو میں احتیاط واجب پر عمل کر لوں تب بھی صحیح ہے جو آیت اللہ خامنائی نے بتایا ہے, اور اگر میں ان کے فتوے پر عمل نہ کروں تو میرے پاس اختیار ہے کہ میں جو ہے نا آیت اللہ سستانی پر عمل کر لوں. لیکن اس کے لیے ضروری کیا ہے؟ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ انہوں نے بھی فتویٰ دیا ہو, احتیاط واجب نہیں کہا ہو. اگر انہوں نے کہا ہو کہ میرا فتویٰ یہ ہے, احتیاط واجب نہیں ہے بلکہ میرا فتویٰ یہ ہے, تو پھر ہمیں جو ہے نا وہ اس پر عمل کر سکتے ہیں. لیکن اگر انہوں نے بھی احتیاط واجب کہا تو ہم پھر اس پر عمل نہیں کر سکتے, ہمیں اپنے مجتہد کی طرف ہی رجوع کرنا ہوگا.
اگر مجتہد محل تعامل یا اشکال کے الفاظ استعمال کرے تو مقلد کے لیے یہی معنی ہے. یعنی وہ کہے کہ بھائی اشکال سے مراد کے اس میں تھوڑے سے جو ہے نا مشکلات ہیں, تھوڑے سے مشکوک ہے, یہ تھوڑی سی شک والی چیز ہے, تو یہ ہمارے لیے یہی الفاظ استعمال ہوں گے. آگے بڑھیں بلال, اپنے مائک آف کر دیا. میں پڑھتا ہوں, آپ سب سنیں, ٹائم کم رہ گیا. احتیاط مستحب, اگر مجتہد عالم کسی مسئلے میں احتیاط بتائے اور اس کے آگے یا پیچھے فتویٰ بھی دے تو اس کو احتیاط مستحب کہتے ہیں. یعنی مثال کے طور پر کسی مجتہد نے کہا کہ نماز میں ہم تیسری اور چوتھی رکعت ہوتی ہے, مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں, تیسری اور چوتھی رکعت ہوتی ہے, تو اس میں انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ اگر کہہ دیا جائے تو جو ہے نا کافی ہے. ایک دفعہ اگر تیسری اور چوتھی رکعت میں تسبیحات اربع پڑھ لیا جائے. تسبیحات اربع کیا ہوتا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اگر ہم نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں ہیں تو ہمیں اختیار ہوتا ہے کہ سورہ الحمد پڑھیں یا ہم جنب یہ تسبیحات اربع پڑھ لیں. اب اگر مثال کے طور پر کسی مجتہد نے کہا کہ ایک دفعہ کافی ہے, لیکن احتیاط مستحب یہ ہے کہ اس کو 3 دفعہ پڑھ لیا جائے مثال کے طور پر, تو ہم ایک دفعہ پڑھ لیں گے تو کافی ہے, لیکن اگر ہم اس کے احتیاط مستحب پر عمل کریں گے تو زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے, اسے ہم کہتے ہیں احتیاط مستحب. ایسی صورت میں مقلد کو اختیار ہے کہ اپنے مجتہد کے فتوے پر عمل کرے یا اس کے بتائے ہوئے احتیاط پر عمل کرے, دونوں میں سے جو ہے وہ ہمیں اختیار ہے. اس مسئلے میں مقلد کسی اور مجتہد کی طرف رجوع نہیں کر سکتا. احتیاط واجب اور احتیاط مستحب. احتیاط واجب میں ہم کسی مجتہد کی طرف کسی اور مجتہد کی طرف رجوع کر سکتے ہیں. احتیاط مستحب میں ہم کسی اور مجتہد کی طرف رجوع نہیں کر سکتے. احتیاط واجب میں ہم کسی اور مجتہد کی طرف رجوع کر سکتے ہیں, احتیاط مستحب میں ہم کسی اور مجتہد کی طرف رجوع نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, اچھا سوالات اگر آپ کے ہوں گے تو سوالات جو ہے نا وہ ہم بعد میں انشاءاللہ آپ سے سوالات لے لیں گے, آپ واٹس ایپ پہ سوالات کر لیجیے گا. اب ہے نماز با ترجمہ. دیکھیں نماز با ترجمہ سیکھنے کا کیا فائدہ ہے؟ نماز با ترجمہ سیکھنے کا فائدہ یہ ہے کہ ہم جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہوتا, ہم پڑھ رہے مثال کے طور پر سورہ الحمد, اب ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اس کے معنی کیا ہے. جب ہمیں پتہ نہیں ہوتا اس کے معنی کیا ہے تو ہمارا دماغ کبھی ادھر جا رہا ہوتا ہے کبھی ادھر جا رہا ہوتا ہے. ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار آج جو ہے نا وہ ہوم ورک میرا رہ گیا اسکول کا, فلاں ٹیچر سے جو ہے نا بڑی زبردست قسم کی ڈانٹ پڑے گی, اس وقت پاکستان اور زمبابوے کا میچ آ رہا ہے تو وہ بھی دیکھنا ہے. اب نماز میں یہ سب چیزیں آ رہی ہوتی ہیں. ایسے میں کیا ہوتا ہے, ایسے میں آپ کو اگر ترجمہ یاد ہوگا تو آپ کا جو دھیان ہوگا وہ ترجمے کی طرف ہے. اس لیے ہم جب نماز پڑھ رہے ہیں تو ہمیں اس کا ترجمہ آنا چاہیے. نماز میں سب سے پہلے کیا ہے, سب سے پہلے ہم کرتے ہیں نیت کرتے ہیں. اذان و اقامت کے بعد نیت کرتے ہیں. نیت کریں مثلا نماز فجر پڑھتا ہوں 2 رکعت واجب قربتاً اللہ. قربتاً اللہ کے کیا معنی؟ اللہ کے نزدیک ہونے کے لیے. قربتاً اللہ, اللہ کے نزدیک ہونے کے لیے. اچھا اس میں دیکھیں جو لفظ ہے نا وہ اللہ نہیں ہے, اللہ ہے. اگر لام پر وہ تشدید لگی ہوتی اور لام الف ہوتا تو وہ ہوتا اللہ, جیسے کلمے میں ہوتا ہے نا لا الہ الا اللہ, اس میں لیکن اس میں اور اس میں معنوں میں بہت فرق ہے. اللہ کے معنی ہے اللہ کے طرف, اللہ کی طرف. قربتاً اللہ, اللہ سے نزدیک ہونے کے لیے. اللہ کی طرف. لیکن اللہ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اللہ غیر اللہ کے لیے. اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ غیر اللہ, لا الہ نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ, اللہ یعنی سوائے. تو ہم اللہ کبھی نہیں پڑھیں گے, ہمیشہ پڑھیں گے قربتاً اللہ, قربتاً اللہ. سب جو ہے نا اس وقت مائک آف ہے لیکن سب لوگ پڑھیں قربتاً اللہ. اللہ نہیں, کوئی نہیں پڑھے گا, نہیں اللہ, قربتاً اللہ. آگے پڑھیں تکبیرۃ الاحرام. نیت کے بعد فوراً ہم سیدھے کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ اکبر, یعنی اللہ سب سے بڑا ہے, یہ کہنا واجب ہے. تکبیرۃ الاحرام کہنا واجب ہے, اور اس میں ہاتھ ہم ایسے کان تک لے کے آتے ہیں. ٹھیک ہے, اور سیدھے کھڑے ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہوگا کہ آپ یوں کھل رہے ہوں گے, یوں جل رہے ہوں گے اور بولیں گے اللہ اکبر, ایسا نہیں ہوگا. آپ آگے کھڑے ہوں اور کھڑے ہونے کے بعد 1 سیکنڈ کے لیے رکیں, نیت کر لیں, یا زبان سے جاری کریں یا دل میں نیت کریں, لیکن نیت یہی والی ہوگی نماز فجر پڑھتا ہوں 2 رکعت واجب قربتاً اللہ. اسی طرح 2 رکعت کے بجائے اگر ظہر کیے تو 4 رکعت نماز ظہر پڑھتا ہوں. اس طرح ہم چینج کرتے رہیں گے. نیت کے فوراً بعد ہم کہیں گے اللہ اکبر. اللہ یعنی اب ہمارے دماغ میں یہ کہ اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے. اس طرح کہنا واجب, اور ہاتھوں کو ہم یہاں کان تک
لے کے آئیں گے، اللہ اکبر، لیکن اس میں ہلے جلیں گے نہیں، بالکل اپنے جسم کو ساکن رکھیں گے۔ اس کے بعد ہے قیام، جب ہم تکبیرۃ الاحرام کرنے کے بعد سیدھے کھڑے ہوتے ہیں اسے ہم قیام کہتے ہیں۔ قیام میں اس طرح کھڑا ہونا چاہیے کہ ہاتھ سامنے کھلے ہوئے ہوں، بند ہاتھ نہیں ہوں گے، کہ آپ چاہیں کہ آپ کے ہاتھ ایسے کر کے بندھے ہوئے ہوں تو بند ہاتھ جو ہے نا وہ قابل قبول نہیں ہے، آپ کے ہاتھ سامنے کھلے ہوئے ہوں گے، نگاہ سجدگاہ پر ہوگی اور حرکت بالکل نہیں کرنی ہے، آپ کی نگاہیں کہاں ہونی چاہیے؟ سجدگاہ کی طرف، اور آپ بالکل موو نہیں کریں گے کہ آپ ادھر سے جو ہے نا وہ سر بھی کھجا رہے ہوں، پھر پاؤں کھجا رہے ہوں، پھر جو ہے نا وہ کسی کو کونی مار رہے ہوں، اپنے دوست کو جو ہے نا اچانک آ گیا اس کو کونی مار رہے ہیں، تو یہ قابل قبول نہیں ہے۔ نماز قیام میں کیسے کھڑے ہوں گے؟ بالکل سیدھے کھڑے ہوں گے، ہاتھ کھلے ہوئے ہوں گے، ہماری نگاہیں سجدگاہ پر ہوں گی اور حرکت بالکل بھی نہیں کرنی ہے۔ اس کے بعد ہم جو پڑھتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں قرات۔ قرات تکبیرۃ الاحرام کے بعد حالت قیام میں سورہ الحمد اور ایک مکمل سورہ مثلا سورہ قدر پڑھیں، ٹھیک ہے۔ قرات میں تکبیرۃ الاحرام آپ نے کہا، اب حالت قیام میں ہے، حالت قیام کے بعد ہم کیا کریں گے؟ اس میں سورہ الحمد پڑھیں گے اور اس کے ساتھ ایک اور سورت پڑھیں گے۔ جب ہم کھڑے ہوتے ہیں اسے ہم قیام کرنا کہتے ہیں، اور جب ہم اس قیام کی حالت میں سورہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم اسے کہتے ہیں قرات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم جب سیدھے کھڑے ہوں گے تو ہم کیا کر رہے ہوں گے؟ قیام کریں گے، اور جب ہم ساتھ میں پڑھ رہے ہوں گے سورہ تو ہم اسے کہیں گے ہم قرات کر رہے ہیں۔ قرات کے بعد کیا ہوگا؟ اب اس میں دو سورہ پڑھنے ہوتے ہیں قیام قرات میں، سورہ الحمد اور ساتھ میں کوئی اور سورہ، مثال کے طور پر سورہ قدر ہے، مثال کے طور پر سورہ کوثر ہے، مثال کے طور پر سورہ اذا جاء نصر اللہ ہے، یا ہم بہت سارے سورہ والعصر ہے، ہم اس میں پڑھ سکتے ہیں۔ رکوع میں جائیں گے، دونوں سورتیں پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہیں گے۔ اچھا، اللہ اکبر کہنا اس میں واجب نہیں ہے، واجب صرف ایک دفعہ ہے کہ جب ہم نیت کرتے ہیں اور ہاتھوں کو کان تک لے کے آتے ہیں اللہ اکبر، وہ ایک دفعہ واجب ہے، اس کے علاوہ جتنی دفعہ بھی ہے یہ مستحب ہے، ٹھیک ہے۔ ایک دفعہ کرنا تکبیرۃ الاحرام جو ہے واجب ہے، باقی اس کے علاوہ واجب نہیں ہے بلکہ مستحب ہے، البتہ کہنا چاہیے مستحب ہے، ہمارا ثواب ہم اپنا کیوں ضائع کریں، ٹھیک ہے۔ دونوں صورتیں پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں اتنا جھکیں کہ ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائے اور نگاہیں دونوں پیروں کے درمیان ہوں۔ اس حالت میں 3 مرتبہ سبحان اللہ یا 1 مرتبہ یہ ذکر پڑھیں گے۔ دیکھیں رکوع میں کیا ہوگا، کتنا جھکنا واجب ہے کہ ہمارے دونوں ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائے، اتنا جھکنا رکوع میں کافی ہے، ہم اتنا جھکے کہ ہمارے ہاتھ دونوں گھٹنوں تک پہنچ گئے، اس میں کافی ہے کہ ہمارا جو ہے نا وہ رکوع ہو جائے گا، اور ہماری نگاہیں کہاں ہوں گی؟ ہماری آنکھیں ہوں گی، نگاہیں ہوں گی دونوں پیروں کے درمیان۔ جب ہم قیام کی حالت میں تھے تو ہم سجدگاہ کی طرف دیکھ رہے تھے، اب جب ہم رکوع کی حالت میں ہیں تو دونوں پیروں کے درمیان ہم جو ہے نا وہ دیکھ رہے ہوں گے۔ اس میں کیا ہوگا؟ اس میں جو پڑھنا واجب ہے، کیا پڑھنا واجب ہے؟ اس حالت میں 3 مرتبہ سبحان اللہ کہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ کا رکوع ہو گیا۔ یا 1 مرتبہ یہ ذکر پڑھ لیں، سبحان ربی العظیم وبحمدہ، سبحان ربی العظیم وبحمدہ۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ پاک ہے میرا عظیم پروردگار اور میں اس کی حمد کرتا ہوں۔ سبحان اللہ کے معنی کیا ہے؟ جب بھی ہو کہ جب آپ کے سامنے کہیں پر ابھی ہے سبحان اللہ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے سبحان اللہ کے معنی ہے، سبحان اللہ کے معنی ہے پاک ہے، اللہ پاک ہے، اللہ پاک و منزہ ہے، ٹھیک ہے، اللہ پاک و منزہ ہے۔ اب سبحانہ، ٹھیک ہے، سبحانہ دوبارہ آ رہا ہے، سبحانہ کے معنی پاک ہے، آپ نے فوراً جو ہے نا اس کے معنی کے ترجمہ اس طرح یاد کریں تو آپ کو آسانی ہوگی۔ سبحانہ پاک ہے، ربی رب کہتے ہیں پروردگار کو، ربی میرا پروردگار، پاک ہے سبحانہ ربی، پاک ہے میرا پروردگار، سبحانہ پاک ہے ربی میرا، العظیم میرا عظیم، اب یہ ایک لفظ آ گیا عظیم، ٹھیک ہے، پاک ہے میرا پروردگار جو عظیم ہے، وبحمدہ، اور با کا مطلب ہے اور، جہاں پر بھی آ رہا ہوگا، کہیں پر ایسا بھی ہوتا ہے کہ قسم کھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں واللہ کہ اللہ کے قسم، لیکن ہم کیا ہوگا یہاں پر جو استعمال ہو رہا ہے دیکھیں وبحمدہ، اور یعنی اور، وبحمدہ، اور میں اس کی حمد کرتا ہوں، وبحمدی، اور میں اس کی حمد کرتا ہوں، سبحان ربی پاک ہے میرا پروردگار، سبحان ربی العظیم پاک ہے میرا عظیم پروردگار،
وبحمدہ اور میں اس کی حمد کرتا ہوں، اور میں اس کی حمد کرتا ہوں۔ اگر آپ اس طرح ترجمہ یاد کریں گے تو آپ کو بہت آسانی سے یاد ہو جائے گا۔ رکوع سے سر اٹھانے کے بعد سیدھے کھڑے ہو کر پڑھیں سمع اللہ لمن حمدہ، سمع اللہ لمن حمدہ۔ اب دیکھیں سمع آپ نے اعلان سنا ہوگا، مسجد سے اعلان ہوتا ہے کہ مومنین و مومنات اعلان سماعت فرمائیے، اعلان سماعت فرمائیے۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اعلان سنیے۔ سمع یعنی سننا، سمع اللہ اللہ نے سن لیا، سمع اللہ یعنی اللہ نے سن لیا۔ اب اس کو ہم کہیں گے سن لیا اللہ نے، سمع اللہ سن لیا اللہ نے، لیمن من کا مطلب ہوتا ہے، من کا مطلب ہوتا ہے جس نے، جو بھی ہوتا ہے، جو بھی معنی ہوتے ہیں اس کے، جس بھی معنی ہوتے ہیں، لیمن حمدہ جس نے اس کی حمد کی۔ دیکھیں پھر ایک یہ حمد والا لفظ آ رہا ہے نا، تو سمع اللہ لمن حمدہ سن لیا اللہ نے جس نے اس کی حمد کی، سمع اللہ اللہ نے سن لیا، لیمن جس نے حمد اس کی حمد کی۔ اس طرح کا ترجمے کو یاد کریں گے تو آپ کو ترجمہ ہمیشہ یاد رہے گا اور بھولیں گے نہیں، اور پھر اس طرح کے لفظ بار بار آئیں گے تو آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا اس کے معنی کیا ہیں۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں چلا جائے۔ حالت سجدہ میں یہ 7 اعضاء زمین پر رکھنا ضروری ہے۔ بیٹا اگر کسی وقت بھی لائن ڈسکنیکٹ ہو جائے کیونکہ کلاس کا ٹائم ختم ہونے والا ہے تو یہ خود ہی ڈی سی ہو جائے گی، تو ہم جہاں سے چھوڑیں گے انشاءاللہ کل سے وہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ سجدہ، اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں چلا جائے۔ حالت سجدہ میں یہ 7 اعضاء زمین پر رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 1 پیشانی، پیشانی کے بعد آپ کی دونوں ہتھیلیاں، دونوں ہتھیلیوں کے بعد دونوں گھٹنے اور دونوں پاؤں کے انگوٹھوں کے سرے، نہ دونوں پاؤں کے پاؤں رکھنے ہیں پورے، نہ دونوں پاؤں کے انگوٹھے پورے رکھنے ہیں، بلکہ انگوٹھوں کے صرف سرے رکھنے ہیں۔ اگر آپ کے سرے اٹھے ہوئے ہیں گھٹنوں کے تو آپ کی نماز، آپ کا سجدہ نہیں ہوگا۔ آپ کی پیشانی اگر خاک پہ نہیں ہے تو سجدہ نہیں ہوگا۔ آپ کی دونوں ہتھیلیاں اگر یہ موجود نہیں ہے، آپ کی زمین پر نہیں ہے تو آپ کا سجدہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح دونوں گھٹنے، اگر گھٹنے اٹھے ہوئے آپ کے تو آپ کا سجدہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد سجدے میں 3 مرتبہ، وہی جیسے ہم نے اس میں کہا تھا کہ سبحان ربی، جب ہم رکوع کر رہے تھے کہ ہم 3 دفعہ سبحان اللہ کہتے ہیں، سجدے میں بھی اگر ہم 3 دفعہ سبحان اللہ کہتے ہیں تو کافی ہے۔ یا کہیں سجدے میں 3 مرتبہ سبحان اللہ یعنی اللہ پاک ہے، یا 1 مرتبہ یہ پڑھیں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ سبحانہ کے کیا معنی ہے؟ سبحانہ کے کیا معنی ہے؟ ابھی ہم نے پڑھا اوپر سبحانہ کے کیا معنی ہے؟ پاک ہے۔ ربی، ربی یعنی میرا پروردگار، رب یعنی پروردگار، ربی میرا پروردگار، سبحان ربی پاک ہے میرا پروردگار، الاعلی ربی الاعلی، اب ہم اعلیٰ کے معنی کیا ہوں گے؟ بہترین، سبحان ربی الاعلی پاک ہے میرا بہترین پروردگار، پاک ہے میرا بہترین پروردگار، سبحان ربی پاک ہے میرا پروردگار الاعلی جو بہترین ہے، یہ سبحان ربی الاعلی پاک ہے میرا بہترین پروردگار، وبحمدہ اور میں اس کی حمد کرتا ہوں، اور میں اس کی حمد کرتا ہوں۔ سبحان ربی الاعلی وبحمدہ پاک ہے میرا بہترین پروردگار اور میں اس کی حمد کرتا ہوں۔ بس آج جو ہے نا وہ رکوع سجدے تک رکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ کل